کنوینئر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 2018 والے طے شدہ پیسے کے استعمال والے انتخابات نہیں بلکہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات قبول ہوں گے۔ رونوار کے الزامات اس لیے بھی اہم ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے خاص کارندے تھے۔ 22 ارب کہاں گئے؟ ان کا حساب کون لے گا؟ کراچی کے وسائل پر سب کی نظر پہلے سے تھی، اب کراچی کی سیٹوں پر بھی سب کی رال ٹپک رہی ہے۔ وہ نمائندہ ایئر نیوز محمد رافع حسین سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ بالکل، ایم کیو ایم اب ایک نئی سیاست کی طرف جا رہی ہے، جہاں پر ایم کیو ایم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مردم شماری میں 73 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرایا۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں۔ ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں۔ اس بات کے خطرات موجود ہوں کہ انتخابات پھر 18 کے انتخابات کی طرح یہ انتخابات غیر جانبدارانہ ثابت نہیں ہوں گے، جانبدارانہ ہوں گے، پہلے سے تیار شدہ نتائج ہوں گے، پیسے چل رہے ہوں گے، انفلوئنس چل رہا ہوگا، تو جناب اس انتخابات کا ڈیلے ہونا یا نہ ہونا بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ بات انتخابات ہوں تو غیر جانبدار ہوں، شفاف ہوں اور قابل قبول انتخابات ہوں۔ ایکس پولیس آفیسر نے پیپلز پارٹی پہ سنگین الزامات لگائے ہیں کہ یہاں پہ جو دہشت گردی ہے، کرپشن ہے، اس میں پیپلز پارٹی ملوث ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے اور انہیں شامل تفتیش کرنا چاہیے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ انکوائری اب تک ہوئی کیوں نہیں ہے؟ 15 سال کافی نہیں تھا ایک را نوار کی اوقات کیا کہ اس کے کہنے پہ کہا جائے؟ یہ تو پورا شہر، سندھ کے شہری علاقے، سندھ کے دیہات، لاڑکانہ سب چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے 22,000 ارب تو دیے نا، وائٹ منی دی ہے، اس شہر کے ٹیکس دیے ہیں، وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی حساب کتاب لے گا؟ اور وہ میں خود سمجھتا ہوں کہ تقریباً 50-60 ہزار ارب جو کرائم سے، کرپشن سے، انڈر ورلڈ سے زمینیں بیچ کر زمینوں پر قبضہ کر کے بنائے گئے، ان سب کا حساب کتاب لیا جائے۔ ہم نے کیا تو ہمارا، اگر کسی اور نے کیا تو کیا۔ اور اس لحاظ سے یہ الزام بڑا اہم ہے کہ یہ تو خاص کارندے تھے، یہ پورا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کی خاطر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کتنے لڑکوں کو لاپتہ کیا ہے، انہوں نے اپنے حکومت خانے بنائے ہوئے تھے انصاف سے، ان کی بھی اور ان کے ذریعے ان کو پالنے والے، ان کو پناہ دینے والے، ان کو استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف اترنا شروع ہو جائے۔ الیکشن میں آپ کتنی سیٹوں پہ جو ہے وہ اس وقت بات چیت چل رہی ہے دیگر جماعتوں سے بھی اور نون لیگ؟ ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں نقصان پہ جو ہے سودا ہوتا ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم کے لیے بس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس صوبے میں تبدیلی لانے کے لیے ایم کیو ایم بہت انسٹرومنٹل ہو سکتی ہے۔ کراچی کی وسائل پہ تو آپ سب کی نظر ہے ہی یار، اب کراچی کی سیٹوں پہ بھی نظر ہوگی۔ خدا کا خوف کریں سب لوگ۔ خالد مقبول صدیقی صاحب موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں ان کو حل کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے، راو انوار کا بیان سامنے آیا ہے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔